ویلکم ٹو labpedia.net۔ آج میں آپ کو فیریٹنگ کے بارے بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں کہ فیریٹن کے لیے آپ نے سیمپل کون سا لینا ہے۔ تو اس کے لیے سیمپل ہمیں چاہیے سیرم، اور وہ اسٹیبل ہوتا ہے فار 7 days ایٹ 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر۔ اگر آپ اس کو -20 پہ رکھیں تو پھر 6 مہینے تک وہ اسٹیبل رہ جائے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ واٹ آر دا پریکاشنز، آپ نے کون سی احتیاط یا تدابیر کا خیال کرنا ہے فیریٹن کا ایسٹیمیشن کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو اوائڈ وائلنٹ مکسنگ، اس کو بہت زور سے نہ ہلائیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ فیریٹن ڈی نیچر ہو جائے گی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فریزنگ اور تھا کہ آپ اس کو فریز کرتے ہیں پھر اس کو تھا کرتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی سیمپل میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آفٹر دا میل، کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کریں گے تو اس میں فیریٹن لیول انکریز ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آئرن بھی ڈائٹ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کھانے کے بعد اس کا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے گاشر ڈیزیز میں جو ہے اگر اکیوٹ ہو یا کرانک ڈیزیز ہو تو اس میں بھی فال رائز آ جاتی ہے فیریٹن لیول کے اندر۔ پھر آ جاتی ہیں کچھ ڈرگز ہے جو کہ اس کی اسٹیمیشن میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیریٹن لیول جو ہے یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ٹیسٹ ہے فار ٹو ڈائگنوز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے، سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ پھر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ہم آئرن سٹور باڈی میں اندر دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ہم اگر جب آئرن تھراپی دے رہے ہوں تو اس وقت بھی ہم اس کو فیریٹن لیول کو ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اور کرانک ڈیزیز کی وجہ سے جو انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ اس کو فیریٹن لیول کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کرانک رینل ڈیزیز میں ود اور وداؤٹ ڈائلسس کے لیے، تو اس میں ہم آئرن سٹیٹس دیکھنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ ہاؤ یو ول ڈیفائن فیریٹن۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کی ڈیفینیشن میں یہ کہوں گا سمپل کہ فیریٹن از دا میجر باڈی آئرن سٹوریج کمپاؤنڈ۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو کہہ لیں کہ آئرن کا جو سٹوریج کمپاؤنڈ ہے وہ فیریٹن ہے۔ اس کے بعد اگر بون میرو میں اگر آپ سٹین کریں ٹیشو کو، ہیموسٹین کو، تو وہ سٹین لے لیں گے، لیکن فیریٹن جو ہے نا وہ سٹین نہیں لیتا، اسپیشل سٹین۔ تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیفور میں اگر جاؤں فیریٹن کے ڈسکشن کے اوپر تو اس سے پہلے میں بریفلی آپ کو نا آئرن میٹابولزم کے بارے بتا دوں گا، کیونکہ فیریٹن جو ہے وہ آئرن میٹابولزم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ تو آئرن میٹابولزم میں اگر آپ دیکھیں تو ڈائٹ کے اندر 5 to 10% جو ہوتے ہیں نا آئرن، وہ انٹسٹائنل ایپیتھیلیم سے ابزارب ہو کے بلڈ میں چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ جا کے بون میرو کے اندر آر بی سی کے میں ہیموگلوبن فارمیشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ اور نان پریگننٹ لیڈیز کے اندر اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے 1 ملی گرام، اور پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ وومن کے اندر اس کی جو ضرورت ہے مور دین 1 ملی گرام ہے پر ڈے، اور ڈیورنگ سیکنڈ تھرڈ ٹرائمسٹر کے اندر آئرن ریکوائرمنٹ جو ہے 5 to 6 ملی گرام تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک مریض 1000 کیلوریز آف دا ڈائٹ لے رہا ہے تو اس میں 6 ملی گرام آئرن ہوگا۔ اگر ایک 2500 کیلوریز ایک بندہ لے رہا ہے تو اس میں 15 ملی گرام جو ہوگا اس میں آئرن ہوگا ڈائٹ کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں کہ آئرن کس کس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ ڈائٹری جو ہے نا ڈائٹ سورس میں اس میں فیرس اور فیرس کے کہہ لیں کہ 2 ہوتی ہیں، اور فیرک کی ویلنسی 3 ہوتی ہے، تو اس میں فیرک اور فیرس دونوں ہوتے ہیں۔ اب ہیموگلوبن کے اندر فیرس فارم ہوتی ہے، باقی ٹرانسفرن، فیریٹن، ہیموسٹین سب میں فیرک فارم ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ڈائیگرام میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ 5 to 10% ڈائٹ کی وجہ سے انٹسٹائن میں ابزارب ہوا، اور اس کے بعد یہ کنورٹ ہو گیا فیریٹن میں، تو فیریٹن ابزارب ہو کے تو پھر ٹرانسفرن بناتا ہے،
تو ٹرانسفرنگ کے اندر کے جو ہوتے ہیں اس میں بھی 3 فیرک کمپاؤنڈ ہوگا اس میں. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن آف دا آئرن ان دا باڈی کیا ہے. 67% جو ہے نا ٹوٹل باڈی آئرن جو ہے وہ ہیموگلوبن آر بی سی کو باؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد مسلس کو. 30% جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے اسٹورڈ ایز اے فیریٹن اور ہیموسیڈن فیگوسائٹک سیل میں اور لیور سیل میں. 3% lost in the sweat, bile, epithelial cells shed from the gut. Iron not lost continuously, recycled through the transference. اس کے بعد یہ بتا دیا کہ دوبارہ کہ آئرن باڈی کے سٹورز کی کیا صورتحال ہے. 65% carried by the RBCs, 30% stored as ferritin in liver, bone, spleen, 4% stored as myoglobin, skeletal muscle, rest in transit throughout the body bound to transferrin and iron binding. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ میرا خیال میں کہ یہ میں نے بریفلی آپ کو آئرن کے بارے بتا دیا، میٹابولزم کے بارے. اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم آ جاتے ہیں فیریٹن کی طرف. تو فیریٹن جو ہے بیسیکلی میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آئرن سٹورز کا انڈیکیٹر ہے اور فیریٹن از دا پرائمری اسٹوریج کمپاؤنڈ آئرن کے. اور اس کے بعد اگر میں یہ بتانا چاہوں کہ آپ فیریٹن کا اسٹرکچر کیا ہے تو اس کے اندر ایک تو آئرن کور ہوتا ہے جس کے اندر فیرک آکسی ہائیڈروکسائڈ ہوگا اور اس کے ارد گرد ایپوفیریٹن شیل جو کہ 24 سب یونٹ اس کے اندر ہوں گے وہ ہوگا. اچھا فیرس جب آکسیڈائزڈ ہو کے فیریٹن کے اندر جاتی ہے تو وہ فیرک فارم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ تو اس کا ہو گیا تھا اسٹرکچر. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہاؤ یو ڈسکس فیریٹن پیتھوفیزیالوجی کیا. تو آئرن اپ ٹیک فیریٹن ریکوائرز پرائر آکسیڈیشن جو ہے وہ فیرس ٹو فیرک فارم میں ہو جائے گی. اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میجر سٹوریج کمپاؤنڈ ہے اور میل کے اندر جو ہے فیریٹن اسٹورڈ ان دا مین از رفلی 800 ملی گرام اور ہیلدی فیمیل کے اندر اراؤنڈ 200 ملی گرام اور 1 نینو گرام پر ایم ایل آف فیریٹن جو ہے وہ برابر ہوگا 8 ملی گرام آف آئرن سٹورز. تو یہ جو ڈائٹ کے اندر فیرس اور فیرک ہوتا ہے یہ آ کے اسٹمک کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے یہ فیرس سے فیرک بن جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ آکسیڈائزڈ ہو کے فیرک بنا کمپلیکس ود ایپوفیریٹن کے ساتھ مل کے اسٹورڈ ایز اے فیریٹن جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کے بعد دوسری طرف اگر دیکھیں تو فیرک کمبائن ہو کے ٹرانسفر اور ایکسیس اماؤنٹ اونلی 30% سیچوریٹڈ بائی دی آئرن. تو یہ ٹرانسفرن جو ہے یہ آئرن ٹرانسپورٹ پروٹین ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ferritin act as a acute phase protein. Yes, it act as a acute phase protein. تو یہ کون کون سی کنڈیشن میں یہ زیادہ ہو جاتی ہے؟ acute inflammatory diseases, infection, metastatic carcinoma, alcoholism, collagen diseases and uremia. اور اس کا جو ہے ایز اے ایکیوٹ فیز پروٹین اس کی انکریز میں ہوتی ہے 1 to 2 days میں اور پیک لیول ہوتا ہے 3 to 5 days میں. اس کے بعد فیریٹن جب انکریز ہو جائے نا تو یہ پھر جا کے کرومیٹوسس کاز کرتا ہے، ہیموسیڈروسس، میگالوبلاسٹک انیمیا، ہیمولیٹک انیمیا، کرونک ہیپاٹائٹس، آئرن پوائزننگ. یہاں پھر میں نے دے دیا ہے کہ نارمل ویلیوز فیریٹن کی کیا ہوں گی چائلڈ کے اندر، میل فیمیل کے اندر. تو ایک یہ دوسرا سورس سے بھی میں نے نوٹ کر کے دے دیا آپ کو. تو پھر میں نے یہ بتا دیا کہ ٹائپ آف انیمیا، میل انیمیا کرونک ڈیزیز میں تو فیریٹن لیول لیس دین 100 نینو گرام پر ایم ایل ہوگا. اگر فیمیل انیمیا کرونک ڈیزیز ہو تو لیس دین 20 نینو گرام پر ایم ایل ہوگا. اور اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو تو لیس دین 10 نینو گرام پر ایم ایل اور آئرن اوور لوڈ میں مور دین 220 نینو گرام پر ایم ایل. اب آ جاتے ہیں کہ واٹ آر دا کنڈیشنز جہاں پہ کہ فیریٹن لیول انکریز ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر تو جب اولڈ ایج آتی ہے اور پوسٹ مینوپازل فیمیل جو ہوتی ہے ان کے اندر اس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے.
پھر اس کے بعد لیوکیمیاز میں انکریز ہو جائے گا، انفلیمیٹری ڈیزیزز میں، آٹومن ڈیزیز لائک ریموٹائڈ آرتھرائٹڈ SLE میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ کن کنڈیشن میں فیریٹن لیول ڈیکریز ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلے میں نے بتا دیا کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جس میں فیریٹن کا لیول ہوگا لیس دین 10 نینوگرام پر ml، اور یہ ہیوی menstrual بلیڈنگ اگر ہو رہی ہو، اگر پرسسٹنگ بلیڈنگ اب GIT ہو رہی ہو، اور پورا ابزارپشن پیدا GIT۔ اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل دے دیا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویریس ٹائپ آف انیمیاز، اور ان کے اندر فیریٹن، ٹرانسفیرن سیچوریشن، آئرن اینڈ TIBT، ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی، ان کا کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی، تو یہ سارا میں نے ڈیٹیل دے دیا۔ تو آپ نے اگر یہ دیکھنا ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو شارٹلی کور کیا ہے اس ٹاپک کو۔ اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے تو اس کو دیکھیں، تو آپ کو پوری جو کچھ میں نے آپ کو ابھی لیکچر دیا تھا اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی شارٹ لیکچر، اور آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔